اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ موقع دیا کہ ہم لوگ یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے اور کچھ چیزوں کو ریوائز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا، آج جو ہمارا موضوع ہے، آج ہمارا موضوع لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات جس کو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں آخری عشرے کے اندر رمضان کے۔ تو قرآن کی سورت ایک تلاوت کی ہے، سورہ قدر، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو سب سے پہلی جو اس کے اندر چیز ہے جس کو مفسرین بھی لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس رات کے اندر جو اس کی فضیلت ہے نا، وہ جس چیز کی وجہ سے ہے وہ ہے اس کا نزول قرآن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے درمیان اتاری ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہم ہدایت لیتے ہیں اور نماز میں بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ جس رات میں اس کو اتارا گیا ہے نا، تو اس رات کی اس کے اترنے کی وجہ سے برکت ہو گئی ہے، یعنی کہ جو اس کی اہمیت اور حیثیت بڑھ گئی ہے اس رات کی، وہ اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو ایک تو پوائنٹ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو امپورٹنس ہے قرآن مجید کی، وہ تو بہت ساری چیزوں سے پتہ چلتی ہے، لیکن اس ایک رات کے ذریعے، رمضان کے اس مہینے کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو خاص طور پر پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی امپورٹنس کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں اسی صورت کو، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیسے، کیوں بہتر ہے؟ اسی لیے بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو کام کیا ہے، وہ اگر اب 1000 مہینوں کے اندر بھی وہ کام کیا جاتا تو وہ اس سے بہتر نہیں تھا جو اس ایک رات کے اندر کام کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تحفہ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں وہ چیز دے دی ہے جس کے اندر تمام جو ہے وہ کامیابی کی ہمارے پاس چابیاں ہیں، کی ٹو سکسیس۔ تو ہم قرآن سے جتنا زیادہ مستفید ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس رات کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ اچھا، اس رات کی اہمیت اس وجہ سے ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے اندر فرمایا کہ قرآن اتار کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپرچونیٹیز رکھی ہیں کہ ہم تو رمضان کے اندر عبادت کرتے ہیں تو ایک کا جو ہمارا ثواب ہوتا ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، 70 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزید اپرچونیٹی رکھی ہے کہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو پرانے وقتوں کے اندر تو بھائی جو نبیوں کے فالوورز ہوتے تھے ان کی تو عمر بھائی 200 سال ہوتی تھی اور 400 سال ہوتی تھی، تو وہ تو 400 سال عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم سے زیادہ نیکیاں کر لیں گے، ہم سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کما لیں گے، تو ہماری تو عمر چھوٹی ہے اور ہم تو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 100 سال زندہ رہ لیتے ہیں، تو ہم کتنی نیکیاں کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام جو تھے تو انہوں نے تو صرف ان کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال صرف تبلیغ کی تھی، تو ان کی عمر تو اور زیادہ لمبی ہوگی، تو ان کے فالوورز جو ہوں گے ان کی بھی عمریں لمبی بھی، انہوں نے اور زیادہ عبادت کی ہوگی اور زیادہ نیکیاں کمائی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی زبردست اپرچونیٹی دے دی ہے اس رات کی صورت کے اندر کہ جس کے اندر اگر ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے، اس سے ہی بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک تو رمضان کا تحفہ ہے کہ بھئی ایک نیکی 70 کے برابر، اور اس رات کو اگر ہم لوگوں کو پالیں، اس رات کو اگر ہم لوگ عبادت کر لیں تو پھر تو وہ جو اس وقت کے لوگ کرتے تھے بھئی 100 سال اگر انہوں نے عبادت کی، تو ہمیں تو ایک رات کے اندر جو ہے وہ 100 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپرچونیٹی رکھی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، جس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ بھئی یہ رات ہوتی کون سی ہے؟ یہ رمضان کی رات ہے، اور رمضان کے اندر اب 30 دن ہیں، رمضان کے 30 دن ہیں، 29 دن ہیں، اس میں سے کون سی رات ہے؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری جو 10 دن ہیں، ہم رمضان کے مہینوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، شروع کے 10 دن رحمت کے، پھر مغفرت کے، اور پھر تیسرا عشرہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ جہنم سے نجات کے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس جو آخری عشرے کے اندر جو ہمارے پاس 10 راتیں نا، ان میں سے 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جن کے اندر سے کوئی بھی رات رینڈملی کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. اچھا اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھئی وہ 27ویں تاریخ کی ہوتی ہے اور بہت سارے صحابہ کی اس میں بھی احادیث موجود ہیں, لیکن یہ کوئی حتمی وہ نہیں ہے, کسی کو نہیں پتہ, یہ اللہ تعالیٰ نے ہڈن رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کیسے فائدہ مند ہے کہ مثال کے طور پر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی وہ 25ویں تاریخ تھی, 25ویں رات تھی, 25ویں شب تھی, اور وہ 25ویں شب جو تھی اس میں لیلۃ القدر جو ہے وہ ہوگی, یا 27ویں تاریخ تھی. تو میں آرام سے پورے مہینے بیٹھوں گا اور اگر تھوڑی بہت عبادت کر لوں گا تو کر لوں گا, اور پھر میں 25ویں شب کو یا جو بھی تاریخ مجھے بتائی گئی تھی اس رات میں پہنچوں گا, ساری دعائیں مانگوں گا, ساری عبادت کروں گا, اور اگلے دن جو ہے وہ میں پھر سے اپنی اسی کنڈیشن کے اندر آ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ہڈن رکھی ہے تاکہ ہم کیا کریں, ہم کوشش کریں 21 والی کو بھی پوری کوشش کریں کہ بھئی عبادت کریں, تلاش کریں اس کو. اس کی عبادت کی جو فضیلت ہمیں حدیث سے ملتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر جو شخص رات کو کھڑا ہوتا ہے, قیام کرتا ہے, اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے, توبہ کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اتنی ہمارے لیے زبردست اپرچونٹی ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ بھئی تمام راتوں کے اندر جو آخری عشرے کی ہیں اس کے اندر اس کو تلاش کریں, اور اپنے لیے, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ ہم سے کب اور کہاں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, اور اتنی بڑی ہماری جو زندگی ہم جو گزار چکے ہیں اس میں ہم نے کتنے گناہ کر لیے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس نا ایک بونس راؤنڈ آتا ہے, جیسے ہم گیمز کھیلتے ہیں نا, تو گیمز کے اندر ہم کچھ راؤنڈس کلیئر کرتے ہیں, اس کا ایک بونس راؤنڈ آتا ہے ہمارے پاس, ہمیشہ بہت سارے گیمز میں ہوتا ہے. تو آپ سمجھیے بونس ہے, جس نے اس بونس کو اویل کر لیا تو پھر اس کے تو مزے ہو گئے. یعنی کہ اس نے ایک رات کے اندر اس بندے سے بھی زیادہ نیکیاں کما لی جس نے 100 سال عبادت کی ہوگی, یا 800 سال یا 1000 سال عبادت کی ہوگی. تو ہم نے اس سے بھی زیادہ نیکیاں کما لی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بونس رکھا ہوا ہے. تو یہ اس رات کی جو ہے وہ فضیلت ہے. اچھا اس رات میں مزید کیا ہوتا ہے, قرآن نازل ہوا تھا, اور یہ رات بھی ہم نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا کہ بھئی یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں, جو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو راتیں, ان میں سے کوئی سی ایک رات ہوتی ہے. اس میں مزید یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجتے ہیں, اور ان کے حوالے بہت سارے اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیتے ہیں, بہت سارے فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ زمین پر آتے ہیں پھر ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی جو ہے وہ ایک اور اپورچونٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے گناہ کیا ہوا ہے اور ہم نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس میں جو فیصلہ ابھی ہونے والا ہے, جو فرشتوں کے ذریعے ہم تک آنے والا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس میں اپنے لیے اچھا فیصلہ کروا سکتے ہیں. اور اگر ہم کچھ چاہتے ہیں, ہم کچھ مانگنا چاہتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے, کامیابی مانگنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں پیپر میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جو ہے وہ اگر حیات ہیں تو مجھے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اگر حیات نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت, جو ہم مانگنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کچھ دیر میں فیصلہ ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایگزامس آپ کے ہوتے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑی دیر کے اندر فیصلہ ہو جائے گا, اس کا رزلٹ آ جائے گا. کوئز ہوتے ہیں اس طریقے سے, تھوڑی دیر میں اس کا رزلٹ آ جائے گا, اور آپ کو بیچ میں کوئی بھی چیز موقع دے دیا جائے, کچھ ٹائم کے لیے آپ کو بولا جائے کہ بھائی اس ٹائم کے اندر جو آپ اگر مانگ لیں گے, جو آپ بات کر لیں گے, تو اس کے حوالے سے جو نا ہم لوگ نرمی کریں گے فیصلے کے اندر. تو آپ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے نا کہ یار میرا اگر کہیں 2 مارکس کم ہو رہے ہیں اور میں ان کو کس طریقے سے ٹیچر سے بول کے نکلوا لوں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں. اور اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ بھائی دنیا کی چیزیں نہیں مانگیں گے اور صرف آخرت کی تو مانگیں گے. جو قرآن میں آتا ہے, قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو اصل نیک بندے ہیں وہ تو اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے. اور اگر کسی کو گاڑی مانگنی ہے نا تو وہ گاڑی بھی مانگے, کسی کو جو ہے وہ موٹر بائک مانگنی ہے اچھی تو وہ بھی مانگے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں, معافی بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ مختصر چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے کی ہیں. اور یہ جو سارا سلسلہ چلتا ہے, یہ جو پورا سلسلہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی صورت میں آگے ہمیں فرماتے ہیں کہ فرشتے اور روح الامین جو ہے وہ اس میں اپنے رب کے حکم سے نیچے اترتے ہیں,
اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، اللہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن کے اندر بتا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی رات شروع ہوئی اور فجر تک آپ نے جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں، جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں کر لیں. جتنا آپ نے کوئی آپ سے جو ہے وہ غلطی سے کوئی آپ نے کسی سے غلط بات کر لی تھی، کسی کی کوئی چیز لے لی تھی، والدین کی نافرمانی کر دی تھی، امی کی بات نہیں مانی تھی، ابو نے کچھ کہا تھا تو اس کے اوپر تھوڑے ناراض ہو گئے تھے، تو وہ ساری جتنی چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کی آپ معافی مانگ سکتے ہیں فجر تک. فجر کے بعد ٹائم ختم. جیسے کوئز کا ٹائم ہوتا ہے اسی طریقے سے وقت ہوتا ہے، اسی کا بھی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا. تو آپ اس وقت تک اس کو پورے طریقے سے کوشش کریں کہ اس کو استعمال کریں، اور فجر تک جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اس کے اندر کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ ابھی لیلۃ القدر آئی نہیں ہے، رمضان کی آخری راتیں بھی باقی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ رات نصیب فرمائیں، اور ہمیں خوب دل لگا کر اپنے دل سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.